اسی ماحول نے ادنا کو اعلیٰ کر دیا دیکھو، اسی ماحول نے ادنا کو اعلیٰ کر دیا دیکھو، اجالا ہی اجالا ہی اجالا کر دیا دیکھو۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک وصحابک یا حبیب اللہ، الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک وصحابک یا نور اللہ۔ نبیوں کے سلطان، رحمت عالمیان، سردار دو جہان، سرور ذیشان، محبوب رحمان صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جس نے مجھ پر 100 مرتبہ درود پاک پڑھا، اللہ تعالیٰ اس کی دونوں آنکھوں کے درمیان لکھ دیتا ہے کہ یہ نفاق اور جہنم کی آگ سے آزاد ہے، اور اسے بروز قیامت شہداء کے ساتھ رکھے گا۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ اس سے پہلے کہ سلسلے کا باقاعدہ آغاز ہو، اللہ عز و جل کی رضا پانے اور ثواب کمانے کے لیے جن کی پہلے سے اچھی نیتیں ہوں وہ مزید اگر بن پڑے، اور جن کی نہ ہوں وہ اچھی نیتیں فرمانے کہ سرکار مدینہ راحت قلب و سینہ، فیض گنجینہ، باعث نزول سکینہ، صاحب معطر پسینہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا فرمان باقرینہ ہے، نیت المؤمن خیر من عملہ، یعنی مومن کی نیت اس کے عمل سے بہتر ہے۔ ایک حدیث پاک میں ہے کہ نیت بندے کو جنت میں داخل کرا دیتی ہے۔ عالم نیت شیخ طریقت امیر اہل سنت حضرت علامہ مولانا محمد الیاس ستار قادری رضوی دامت برکاتہم العالیہ فرماتے ہیں، نیک کام بغیر اچھی نیت کے کار ثواب نہیں ہوتا۔ نیک کام میں جس قدر اچھی نیتیں زیادہ، اسی قدر ثواب بھی زیادہ۔ نیز شیخ طریقت امیر اہل سنت نے اس پرفتن دور میں آسانی سے نیکیاں کرنے اور گناہوں سے بچنے کے طریقوں پر مشتمل شریعت و طریقت کا جامع مجموعہ بنام مدنی انعامات بصورت سوالات عطا فرمایا۔ ان میں سب سے پہلا مدنی انعام نیت ہی کا عطا فرمایا۔ اللہ عز و جل کی رضا پانے اور ثواب کمانے کے لیے مدنی انقلاب کے 10 حروف کی نسبت سے سلسلہ مدنی انقلاب دیکھنے کی 10 نیتوں میں سے حسب حال نیتیں کریں مگر ٹھہریں۔ امیر اہل سنت کا مدنی پھول سماعت فرمائیے۔ دوسروں کی موجودگی میں نیت کا اظہار کرتے ہوئے احتیاط فرمائیے۔ دل میں نیت نہ ہونے کے باوجود جان بوجھ کر اس لیے ہاتھ اٹھانا کہ دوسروں پر اثر قائم ہو کہ یہ نیت کر رہا ہے، یہ جھوٹ اور دھوکہ ہے۔ اول تاخیر سلسلے میں شریک رہوں گا۔ جہاں اللہ عز و جل کا نام آئے گا وہاں تعالی یا تبارک و تعالی جیسے کلمات کے ذریعے اللہ رب العالمین کی تسبیح و تحمید، پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا ذکر، آیت و درود شریف، انبیاء کرام علیہم السلام میں سے کسی کا تذکرہ ہوا تو علیہ السلام، صحابہ اکرام علیہم الرضوان میں سے کسی کا ذکر ہوا تو رضی اللہ تعالی عنہ، بزرگان دین رحمہم اللہ المبین میں سے کسی کی بات ہوئی تو رحمت اللہ تعالی علیہ کہوں گا۔ صلو علی الحبیب، اذکر اللہ، توبو الی اللہ وغیرہ سن کر ثواب کمانے کے لیے جواب دوں گا۔ سلسلے میں بیان ہونے والی مدنی باروں سے خود بھی درس حاصل کروں گا اور ثواب کی خاطر دوسروں کے آگے بیان بھی کروں گا۔ دل میں کیفیت پائی تو دوسروں کی ترغیب کے لیے اپنی اچھی نیتیں SMS کروں گا۔ الی غیر ذالک من نیات کثیرہ، جس قدر نیتیں زیادہ اسی قدر ثواب بھی زیادہ۔ یاد رکھیے، نیت دل کے پختہ ارادے کو کہتے ہیں۔ عمل کا سچا پکا ارادہ نہ ہونے کی صورت میں ان الفاظ کو سننا سنانا نیت نہیں، بہرحال اس صورت میں آپ ثواب نیت کے حقدار نہ ہوں گے۔ مزید اپنے لیے نیتیں بڑھا لیتا ہوں۔ غلطی کی صحیح نشاندہی پہ فوراً ازالہ کر لوں گا۔
آج کے سلسلے اور اب تک کی نیکیوں پر اللہ عز و جل کی رحمت سے ملنے والا ثواب نیز سلسلہ دیکھنے والے مدنی چینل کے ناظرین میں سے جو اپنی نیکیاں میری مل کریں، یعنی آپ نیت کر لیں کہ میں اپنی نیکیاں سامنے والے کی مل کرتا ہوں، تو آپ کی نیکیاں بھی اس وقت جو ہمارے ساتھ یہاں موجود اسلامی بھائی ہیں، یہ بھی پیچھے موجود ہیں، وہ بھی سننے والے تمام عاشقان رسول اپنی نیکیاں چاہیں تو میری مل فرما دیں، تاکہ آپ کی نیکیاں بھی بارگاہ رسالت میں نظر کرنے کی سعادت حاصل کروں، اور درجہ بدرجہ عامت المسلمین، عام مسلمانوں تک جنہوں نے نیت کی علم الہی میں ہے ان کا بھی ثواب بوسیلہ رحمت للعالمین برائے جناب رسالت مآب صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، انبیاء و مرسلین، خلفاء راشدین، امہات المؤمنین، شہیدان و اسیران کربلا، تمام صحابہ و تابعین و تبع تابعین، ائمہ مجتہدین، خصوصاً ائمہ اربعہ اور ان کے مقلدین، سلاسل اربعہ کے مشائخ و مریدین، مدنی قافلوں کے مسافرین، مدنی انعامات کی عاملات و عاملین، تمام مؤمنات و مؤمنین، مسلمات و مسلمین، خصوصاً سرکار اعلیٰ حضرت امیر اہل سنت اور شہیدان دعوت اسلامی۔ الحمدللہ عز و جل سلسلے کی ترکیب ہے مکمل سلسلہ بالثواب، یعنی درست طور پر ہو پائے، یہ ضروری نہیں، بھول کرتا پائیں تو فوراً میری اصلاح فرمائیں۔ پاکستان کے صوبہ پنجاب کے ایک شہر مرکز الاولیاء لاہور میں دو مرید، جہاں دوران سفر چلتی گاڑی پر دین کے دشمنوں نے 15ویں صدی کی علمی و روحانی شخصیت شیخ طریقت امیر اہل سنت دامت برکاتہم العالیہ پر جان لیوا حملہ کیا، آتشی ہتھیاروں سے اندھا دھند فائرنگ کی۔ دونوں مرید الحاج وحد رضا اتاری اور محمد سجاد اتاری نے اپنی جان مرشد پر نچھاور کر کے جام شہادت نوش کیا۔ الحمدللہ عز و جل دین کی راہ میں اپنی جانوں کا نذرانہ پیش کرنے والے ان شہیدان دعوت اسلامی کی قبروں سے آج بھی بھینی بھینی خوشبو فضا کو معطر رکھتی ہے۔ آئیے ان شہیدان دعوت اسلامی کی حیات و شہادت اور شہادت کے بعد ہونے والے واقعات کے بارے میں تفصیلات جانتے ہیں۔ آج سے کئی سال پہلے مرکز الاولیاء میں ایک حادثہ ہوا اور دعوت اسلامی کے دو مبلغین کی شہادت ہوئی، اور غالباً 1995 کا یہ واقعہ ہے۔ اس میں دو عاشقان رسول، دو مبلغین کی شہادت بھی ہوئی۔ اس وقت دعوت اسلامی کا ایسے واقعے پر کیا طرز عمل رہا، اور یہ حادثہ کا شکار یعنی امیر اہل سنت کی ذات کو نشانہ بنانے کی کوشش کی گئی، اور دعوت اسلامی کا صبر بھرا کردار کس انداز کا رہا، اس کی کچھ ہم آپ کو جھلکیاں دکھائیں گے کہ انتظامیہ کے وہ افراد بھی جو اس وقت مامور تھے ان کے اپنے تاثرات کیا ہیں، اور انہوں نے دعوت اسلامی کو اس موقع پر کس انداز کا پایا، اور شیخ طریقت امیر اہل سنت کی اپنی مدنی سوچ اور اپنی کیفیت کیا پائی۔ ساتھ ہی ساتھ اس موقع پر جو شہادتیں ہوئیں اس کے کچھ عرصے بعد، غالباً 1 سال 7 ماہ تقریباً کے قریب، مرکز الاولیاء میں بہت ساری بارشیں ہو گئیں، اور ان بارشوں کی وجہ سے بعض قبریں بھی بیٹھ گئیں۔ ان میں ان دو شہید عاشقان رسول سجاد رضا اتاری اور احد رضا اتاری میں سے احد رضا اتاری کی قبر بیٹھ گئی۔ اب ان کی قبر کی مرمت اور دیگر معاملات کا سلسلہ ہوا۔ الحمدللہ عز و جل ان کا جسم تر و تازہ تھا، اور لازمی بات ہے اس وقت مدنی چینل کی ایسی ترکیب تو نہ تھی۔ بعض عینی شاہدین جنہوں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا، گورکن بھی کہ جنہوں نے اس معاملے میں شمولیت اختیار کی، ان کے تاثرات بھی آپ کو دکھائے جائیں گے، اور اس کے ساتھ ساتھ ان کے انتقال کے بعد کے واقعات، ماحول میں دعوت اسلامی کے مدنی ماحول میں آنے سے پہلے اور دعوت اسلامی کے مدنی ماحول میں آنے کے بعد کے ان کے کیا کیفیت تھی، کیا انداز تھا، اس حوالے سے بھی ہم آپ کو کچھ بیان کریں گے۔ سب سے پہلے ہم آپ کو لے کر چل رہے ہیں اس حادثے کی طرف، اور اس حادثے کے نتیجے میں
جو وہاں کی انتظامیہ نے محسوس کیا، ان کے حوالے سے ہمارے رکن شورا حاجی یافور اور سجاد رضا ان کے بھائی تھے، اور ہمارے رکن شورا حاجی یافور اور شہزادہ عطار بھی وہاں موجود تھے. ان کی موجودگی کے اندر انہوں نے اپنے کچھ تاثرات وغیرہ دیے. پہلے ہم آپ کو اپنے اس سلسلے کا ابتدائی حصہ یہ دکھاتے ہیں، اس کے بعد ان کے اسلامی بھائیوں کے ماضی اور انتقال، اور اس کے بعد ان کی جو قبر کی کیفیت کا واقعہ پیش ہوا وہ بھی دکھائیں گے. آئیے سب سے پہلے ہم انتظامیہ کے تاثرات کی طرف چلتے ہیں. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. رجب المرجب جیسے ہی آتا ہے، دعوت اسلامی کے اسلامی بھائیوں کی توجہ ایک واقعے کی طرف جاتی ہے جو 25 رجب المرجب 17 دسمبر 1995 کو مرکز الاولیاء لاہور میں دعوت اسلامی کے امیر اہل سنت حضرت علامہ مولانا محمد الیاس عطار قادری دامت برکات العالیہ پر قاتلانہ حملہ ہوا. جی ہاں، آپ 12 ماہ کے سفر پر 1994 میں مرکز الاولیاء کا قصد فرمایا اور 12 ماہ کا سفر کیا آپ نے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے دین کی خاطر، اور مرکز الاولیاء لاہور میں قیام پذیر ہوئے، اور یہاں 12 ماہ کے سفر میں آپ نے دھومیں مچائیں. جمعہ کے روز ملاقات بھی فرماتے تھے سوڑی وال کی مسجد میں، اور مختلف علاقوں میں جا کے اجتماعات وغیرہ کیے. پھر دوسرے شہروں میں پورے پنجاب میں مختلف جگہوں پر اجتماعات کا آغاز کیا، اور پہلی مرتبہ آپ کی یہاں موجودگی میں ہی اکتوبر 95 میں ملتان مدینہ الاولیاء میں پہلی بار اجتماع ہوا. اس سے پہلے 1994 میں اجتماع باب المدینہ کراچی میں سالانہ اجتماع ہوا کرتا تھا، مگر آپ نے الحمدللہ کوششیں فرمائی اور یہ اجتماع 1995 میں پہلی مرتبہ مدینہ الاولیاء ملتان میں ہوا. 5 نمازیں وہیں فیضان مدینہ ہی میں ادا کرتے تھے. فجر کے لیے جاتے وقت صدائے مدینہ، پھر یہ کہ ظہر میں بھی، عصر اور عصر تا مغرب جو ہے وہ ملاقات ہوتی تھی. بعد مغرب جو ہے وہ وہیں جو ہے وہ کھانے کا سلسلہ بعض اوقات وہیں ہوتا، اور اکثر جو وہ گھر ہی پہ ہوتا تھا دیگر مہمانوں کے ساتھ چھت پر. پھر عشاء کی نماز کے لیے دوبارہ فیضان مدینہ جاتے. تو اس دن بہرحال یہی ہوا تھا کہ جب ایئرپورٹ پہنچے اور جب آپ کے 12 ماہ کا سفر مکمل ہوا دسمبر کے اندر، تو وہ آخری رات تھی جب آپ گھر سے ایئرپورٹ جانے کے لیے سفر کی قصد کر چکے تھے اور اسلامی بھائی موجود تھے. اس رات آپ کی گاڑی پر فائرنگ ہوئی. خوش قسمتی سے آپ اس گاڑی میں موجود نہیں تھے. اس گاڑی میں دعوت اسلامی کے 2 مبلغ، جی ہاں 5 مسجدوں کے نگران، جسے اس وقت زیلیل کا کہا جاتا تھا، آج دعوت اسلامی کی اصطلاح میں اسے حلقہ کہتے ہیں، 5 مسجدوں کے نگران محمد سجاد عطاری اور الحاج محمد احد رضا عطاری رحمۃ اللہ تعالی علیہ موجود تھے. اس گاڑی میں دونوں کی شہادت ہوئی اور دونوں نے جامع شہادت نوش فرمایا، اور ان کی قبرستان میانی صاحب میں تدفین ہوئی. حضرت وہ ہمارے ایک دوست کو آپ کے وہ حارث نے باہر روک لیا ہے. اصل وہ ساتھ لے آتے نا، اس کی اصل آپ کو پہلے ترکیب بنانے میں سہولت رہتی ہے. حالات آپ کے سامنے، مجبوریاں ہیں. اب بھائی آپ ذرا دیکھ لیجیے کیا نام وغیرہ، چلیے آپ پہچان کر اپنے بیاب پر لے آئیے ان کو. آپ پہچان کر ذرا ان کو لے آئیے. یہ کیوں اتنے مطلب آپ نے باہر یہ پولیس والے بھی کھڑے ہیں، خادم بھی کھڑے ہیں، تو آخر ایسا کیا مسئلہ ہے؟ آئیے یہاں تشریف کیے. ماشاء اللہ ماشاء اللہ، مرحبا. ہمارے دوست ہیں حضور. ماشاء اللہ. معذرت خواہ ہوں کہ آپ کو حارث نے روک لیا، آپ کو انتظار کی زحمت ہوئی، معاف کر دیجیے گا مہربانی کر کے. کوئی بات نہیں. تو اس میں برا نہیں ماننا چاہیے. آپ لوگ تو ماشاءاللہ سلجھے ہوئے معلوم ہوتے. آپ کے سامنے یہاں کے حالات ہیں، اور دعوت اسلامی میں ظاہر ہے کہ میں ایک نمایاں خادم ہوں، تو میری جان لینے کی پہلے بھی کوششیں ہوئی ہیں. مرکز الاولیاء لاہور میں 25 رجب المرجب 1418 سنہ ہجری، مرکز الاولیاء لاہور. اچھا لاہور. ان دنوں میں نے 12 ماہ وہاں سنتوں کی خدمت کے لیے دیے ہوئے تھے. تو اس دوران باب المدینہ بھی حاضری ہوتی تھی میری مہینے میں 1 آدھ بار. باقی وہاں رہتا تھا.
اور وہاں مختلف شہروں میں دورے کرتا، خود مرکز الاولیاء میں مختلف مقامات پر جا کر بیانات کی سعادت پاتا، اور کئی جگہ روزانہ نیکی کی دعوت کے سلسلے ہو گئے، اور ایک مطلب ہلچل مچی ہوئی تھی۔ ایک بار تو ایسا ہوا کہ یہ دھمکیاں ملی کہ یہ فلاں جگہ بیان کرنے آ رہا ہے، ہم اس کو اڑا دیں گے۔ خیر بیان کر کے میں خیریت سے آ بھی گیا، میرے پاس کوئی بھی گارڈ نہیں تھا ان دنوں۔ تو آخر کار ایسا ہوا کہ میرے تقریباً 12 مہینے پورے ہونے کو آ گئے تھے، میری بس وہ رخصت تھی جس دن، اس دن ہوائی جہاز فلائٹ کے وقت سے پہلے، کچھ وقت پہلے میں نے اپنا سامان وہ بورڈنگ کارڈ بنوانے کے لیے بعض اسلامی بھائیوں کو ترکیب بنی کہ آپ بورڈنگ کارڈ بنوا لو، میں پیچھے دوسری گاڑی سے آ جاتا ہوں۔ تو وہ پہلی گاڑی سے نکلے، دشمن سمجھا کہ اس میں یہ موجود ہے، تو میرا حلیہ تو آپ دیکھ ہی رہے کہ ہم ایک ہی طرح کے لگتے ہیں، کوئی فرق تو اتنا ہے نہیں، دور سے سمجھ نہیں آئی ان کو۔ تو خیر وہ دشمن اس میں بھول کھا گیا۔ تو جیسے ہی گاڑی ہماری اس عمارت کے کمپاؤنڈ سے نکلی تو وہ میں تو گھر پر تھا، تڑا تڑی کی آواز سے فضا گونج اٹھی، میں گھبرا کر ایک دم سیڑھی سے اترا نیچے اور باہر آ گیا۔ تو وہ 2-3 اسلامی بھائی ہوتے، وہ بھی خوف و ہراس تھا اور گھبرائے ہوئے کہ یار اپنی گاڑی پر فائرنگ ہو گئی ہے۔ اور اتنے میں حاجی احد رضا جو ان میں ایک تھے، اور ایک تھے سجاد بھائی، حاجی احد رضا میرے پاس کراہتے ہوئے اور اپنے وجود کو جس طرح بھی بن پڑا سنبھالتے ہوئے گھسٹتے ہوئے آ گئے اور میرے پاس گر گئے، اور وہ مجھ سے کہنے لگے کہ آپ میرے ضامین ہو جائیے، آپ میرے ایمان کے ضامین ہو جائیے، سرکار صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم سے میری سفارش کر دیجئے، شفاعت کر دیجئے۔ اب مجھے حالات کا اتنا ابھی کہ اس کو کوئی خطرناک مطلب ہے کہ فائر ہوا تھی، اس کے چہرے پر کرب و اضطراب تھا۔ تو میں نے اس کو کہا کہ بھئی اس کو ذرا سائڈ پہ کرو اور بیٹا آپ درود شریف پڑھو، درود شریف پڑھو۔ تو اس نے الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ پڑھنا شروع کیا۔ پھر اسلامی بھائی اس کو اٹھا کر لے گئے، اس کو گردے میں گولی لگی تھی، پھر بیچارہ وہ شہید ہو گیا احد رضا، جو میرے پاس آیا تھا۔ آخر میں بہرحال درود و سلام پڑھ رہا تھا، پھر اس کا ایمرجنسی آپریشن بھی ہوا لیکن وہ بچ نہیں سکا۔ میری سیٹ میں ڈرائیور کے برابر، یہ ڈرائیو کر رہے تھے کار، مگر مبلغ تھے ہمارے ذمہ دار تھے دعوت اسلامی کے، ذیلی حلقے کے ایک ذیلی نگران تھے، یہ برابر میں میری سیٹ ہوتی تھی، وہاں سجاد بھائی بیٹھے ہوئے تھے۔ دشمن سمجھا کہ یہی کوئی مانیٹرنگ تو تھی نا کہ یہ کہاں بیٹھتا ہے، اس ترکیب ہوتی ان کی، تو وہ اس پر بیٹھے تھے، وہ بھی ان کی باڈی بھی اچھی تھی اور چادر ڈال کر اور داڑھی بھی تھی، مبلغ تھے وہ بھی اپنے ذمہ دار تھے، تو وہ سمجھے کہ الیاس قادری یہ، تو یہ ان لوگوں نے پورا بسٹ اس پر مار دیا، اسی سیٹ پر۔ اس کو میرا خیال ہے 16 گولیاں لگی، اس نے تو آہ کی اور بیچارے نے دم توڑ دیا، لیکن وہ جو برابر میں تھا ڈرائیور، اس کو وہ اس طرح گولیاں مارنا اس کو مقصود تو تھا نہیں، بیچارے اس کو گردے میں لگ گئی۔ ڈرائیور وہ بھی نہیں تھا، وہ بھی اسلامی بھائی تھا اپنا، اور گاڑی جو تھی وہ سجاد بھائی کے والد صاحب کی تھی۔ تو اس طرح یہ دونوں شہید ہو گئے۔ بہرحال جو اسلامی بھائی تھے ان کو جو وہ شاید آپ نے بتا دیا تھا کہ کوئی اس طرح کی ایمرجنسی ہو گئی اور دوسری فلائٹ میں آ رہے ہیں۔ اچھا، اتفاق یہ تھا کہ وہاں جو پولیس کی موبائل بھی موجود تھی، تو یوں ہی پریشانی تھی کہ کبھی اس طرح ہوا نہیں ہے کہ ان کو لینے کے لیے پولیس کی موبائل بھی آئی ہو والد صاحب کو، ورنہ ہم آتے تو نارمل گاڑی میں نکل جاتے تھے۔ بالکل سو تھی بھی شاید ہائی روف ٹائپ کی، جی، جس کے پیچھے لکھا ہوتا چل مدینہ۔ جی، وہاں جو وہ ایک صاحب آ گئے، والد صاحب سے ملاقات کی، انہوں نے کہا کہ آپ جو ہے وہ ہمارے گھر چلیں، پر وہ کچھ چلے گئے، پر ان کے گھر جانا پڑا، گھر چلے گئے۔ اب ان کے ساتھ مسئلہ یہ ہوا تھا کہ ان کے کوئی بیٹے تھے، ان کے ساتھ کچھ مسائل تھے، تو ان کو خواب میں غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرف سے بشارت ہوئی تھی کہ الیاس کو بولو کہ ان پر دم کر دیں۔ اب اس خواب کے بنا وہ وہاں گئے تھے اور پھر بار ان کو دم کیا۔ اب دم کرنے کے بعد جب غوث پاک کا حکم جب پورا ہو گیا تو پھر والد صاحب نے کہا کہ ہمیں جو ہے وہ اجازت ہے، ہم نکلیں گے، اور چونکہ کچھ معاملات ایسے میں اس وقت مجھے بھی پتہ نہیں تھا کہ معاملہ کیا ہوا ہے،
پھر والد صاحب نے بتایا کہ وہاں جو وہ حملہ ہوا ہے اور یہ جو ایک میرے ساتھ بیٹھے ہوئے اسنائپر بھائی ان کو بھی جو ہے نا گولی لگی ہے. پھر کا کندھا دکھایا, بولے دیکھو یہاں سے گولی گزری ہے. پھر وہ صاحب خانہ نے اجازت دی اور پھر ہم گھر کی طرف گئے. بہرحال وہ تو پریشان. پھر بہرحال وہ فجر, ظہر اور مغرب و عشاء وغیرہ جو ہے وہ نماز بھی وہی مسجد میں ادا کی. فیضان مدینہ میں صدائے مدینہ لگاتے آج کئی واقعات اس طرح کے رونما ہوتے ہیں. آج اس واقعے کی خصوصیت کیا ہے کہ اس وقت متعلقہ جتنے افسران تھے پولیس کے وہ آج ہمارے درمیان موجود ہیں. آئیے ان کے تاثرات سنتے ہیں کہ دعوت اسلامی کے امیر مولانا محمد الیاس قادری صاحب امیر اہل سنت پر جو حملہ ہوا اس وقت جو ایس ایس پی تھے مرکز الاولیاء لاہور شہر میں, ان کو اطلاع کیسے ملی اور ان کے تاثرات کیا ہیں, آئیے ان سے پوچھتے ہیں. 17 دسمبر 1995 کو جب یہ واقعہ ہوا میں لاہور کا ایس ایس پی تھا اور لاہور میں قیام امن جو تھا وہ میری ذمہ داری تھا. بڑی اچھی ٹیم تھی میرے پاس افسران کی. لیکن یہ جو واقعہ ہوا اس بارے میں مجھے اطلاع ملی کہ حضرت مولانا الیاس قادری صاحب پر یہ حملہ ہوا ہے. تو بڑی تکلیف دہ اور بڑا ہی اندوناک یہ واقعہ تھا جس میں 2 ہمارے اسلامی بھائی شہید بھی ہوئے. لیکن واقع ہوتے ہیں اور اس پر ریٹیلیشن بھی آتا ہے, ریئیکشن بھی آتا ہے, لیکن اتنا سنسنی خیز واقعہ. لیکن اس پر جو وہ بھی امیر اہل سنت جو ایک تحریک کے بانی تھے, ایک تنظیم کے بانی تھے, اور وہ تحریک جو بڑی ایک عالمگیر تحریک تھی اور جس کا کام کوئی فساد پھیلانا نہیں تھا, کوئی تخریب کاری نہیں تھا. اس کا کام صرف یہ تھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کا حیا کیا جائے, مسلمانوں میں وہ جذبہ بیدار کیا جائے جو حضور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم محبت کا جذبہ ہے, جو جذبہ سو گیا ہوا ہے, جو ہمارے اسلاف کا جذبہ تھا, ہمارے بزرگوں کا جذبہ تھا, صحابہ کرام کا جذبہ تھا. تو میں اس وجہ سے اس تنظیم کی ہمیشہ سے بڑی قدر و منزلت سے اس تنظیم کو دیکھتا تھا اور اس کے تنظیم کے سربراہ کو بھی بڑی قدر و منزلت سے دیکھتا تھا. اور میں سمجھتا تھا یہ پورے ملت اسلامیہ کے محسن ہیں, کیونکہ مسلمانوں میں وہ اگر جذبہ بیدار ہو جائے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کا جذبہ ہے تو مسلمان کہاں سے کہاں پہنچ سکتا ہے. اور آج تک جو پست گہرائیوں میں مسلمان ہے وہ صرف اس وجہ سے ہے کہ وہ جذبہ بھولا ہوا ہے. یہ خبر میں ذکر کر رہا تھا, یہ بڑی تکلیف دہ خبر تھی, بڑی اندوناک خبر تھی, جس پر میرے سٹاف نے, میں نے فوراً ایکشن لیا اور اپنے سٹاف کو حرکت میں لایا. تو انہوں نے جو زخمی تھے ان کو ہاسپٹل میں پہنچایا, الیاس قادری صاحب کی سیکورٹی کا بندوبست کیا گیا. لیکن یہ اس کے بعد جو واقعات ہوئے, خاص طور پر اس کا جو ریئیکشن تھا وہ میں خاص طور پر آپ کو بیان کرنا چاہوں گا کہ حضرت علامہ الیاس قادری صاحب نے اس پر انتہائی صبر کا مظاہرہ کیا, انتہائی استقامت کا مظاہرہ کیا. اس پر کوئی ریٹیلیٹ نہیں کیے, کوئی ریئیکشن نہیں دکھایا, کوئی پرووکیشن نہیں ہوئی. اور آپ نے پورا تنظیم تھی ایک درس دیا کہ اس آلام اور مصائب پر صبر کیسے کیا جا سکتا ہے. انہوں نے اس پر صبر کیا اور اپنے تمام تنظیم کے ممبران کو صبر کی تلقین کی. یہ بڑی قابل قدر ایک مثال تھی. اور یہاں تک آپ نے فرمایا کہ اس کا کوئی پرچہ درج نہ کیا جائے, اس پر کوئی ایکشن نہ لیا جائے, اور یہ کہ اگر میں بھی مجھے بھی کوشش کی جائے اس طرح اسیسینیٹ کرنے کی تو اس پر بھی کوئی کارروائی نہیں کی جائے. اور میں پہلے ہی اپنے قاتلوں کو, اگر خدا نہ کرے ایسی کوئی صورتحال ہو تو میں پہلے ہی معاف کرتا ہوں. تو یہ میں سمجھتا ہوں کہ یہ تاریخ اسلام میں بڑی ایک انمول سی مثال ہے, اور یہ ایک ایسی مثال ہے جس کو تاریخ کے اسلام میں سنہرے حروف سے لکھا جائے گا. اور پھر یہ تنظیم جس طریقے سے اس کے بعد بڑھی ہے, اس تنظیم نے جس طرح سے تنظیم پھیلی ہے, جس طرح سے تنظیم میں وسعت آئی ہے, جس طرح سے اس تنظیم نے اپنے پر پھیلائے ہیں, نہ صرف پاکستان بلکہ پوری دنیا کے اندر جس طرح یہ تنظیم پھیلی ہے, میرا خیال ہے اس میں اس واقعے کا بھی بڑا اہم رول ہے. آپ نے فرمایا نا کہ امیر اہل سنت جو وہ فرمایا کہ میں نے معاف کیا, تو اس معافی کے دوران ایک یہ بھی واقعہ ہوا تھا کہ چونکہ قتل کے 3 حقوق ہیں. ایک تو یہ کہ حق اللہ, کہ کسی کو مارنا بلا وجہ شرعی, یہ اللہ تبارک و تعالی نے منع فرمائے, تو یہ حق اللہ. دوسرا حق جو ہے وہ حق مقتول, یعنی جو قتل ہوا اس کا بھی ایک حق ہے. اور حق ورثہ یہ ہے کہ ورثہ کو معاف کرنے کا اختیار ہے کہ وہ قصاص لے یا معاف کرے. اس میں جو ہے وہ ان سے بھی, حاجی یافر رضا سے بھی, یا ان کے شاید والد سے بھی, یا انہی کو وکیل بنایا تھا. اور دوسرا یہ کہ احد رضا بھائی تھے جو شہید ہوئے تھے, ان کے بھی والد صاحب سے بھی امیر اہل سنت نے یہ فرمایا تھا کہ میری عرض ہے کہ آپ جو ہے وہ قاتلوں کو معاف کر دیں, کہ معاف کرنا جو ہے وہ سنت ہے. وہ ہے نا طائف میں واقعہ کہ پتھر کھانا تو سنت ہے, مگر کہیں سے یہ ثابت نہیں کہ وہی پتھر اٹھا کے مارنا بھی سنت ہو.
پھر بہرحال وہ ان کے والد صاحب نے بھی حاجی احد رضا کے والد صاحب نے بھی معاف کیا تھا. تو تھوڑے دنوں کے بعد حضرت صاحب وہاں بیان تھا سوڈی وال میں تشریف لائے تھے دوبارہ, تو وہاں انہوں نے معاف کیا قاتلوں کو, ان کے قاتلوں کو معاف کر دیا ہے. تو میں ورثہ سے بھی اپیل کروں گا کہ وہ بھی ان کو معاف کر دیں. تو ہم نے حضرت صاحب کے حکم پہ لبیک کہا, اور میں نے تو اسی وقت معاف کر دیا. مسجد میں بیٹھے ہوئی میں نے گھر والوں کو آ کے بھی کہا کہ حضرت صاحب کا حکم ہے کہ آپ سب قاتلوں کو معاف کر دیں. تو الحمدللہ گھر میں تمام افراد نے بھی ان کو معاف کر دیا. ملک صاحب آپ اس وقت ڈی ایس پی تھے, اور جب یہ واقعہ ہوا اس وقت وقوع والی جگہ جو پونچھ روڈ پہ تھی اس کے آپ ڈی ایس پی اچرا تھے, اس وقت آپ تشریف لائے. جب یہ وقوع ہوا تو جناب ایس ایس پی صاحب حاجی ویور رحمان صاحب جو موجودہ آئی جی صاحب ہمارے تھے, ریٹائر تشریف رکھتے ہیں, انہوں نے فرمایا کہ آپ فوری موقع پہ پہنچے. تو میں فوری طور پہ وہاں موقع پہ گیا, تو جو مضروب تھے جو ان کو ہاسپٹل بھجوایا, اور فوری طور پہ میں نے حاجی صاحب کا آرڈر تھا کہ یہ مولانا الیاس قادری صدر صاحب کو کسی قسم کی کوئی پریشانی یا کوئی ان کا جان کی حفاظت 100/100 کرنی ہے, اور ان کو ہر قیمت پہ سیکورٹی کو مدنظر رکھتے ہوئے آپ نے ہوائی اڈے پہ بھیجنا ہے. آپ ان خود خیال کریں, یہ کسی قسم کی غفلت نہ ہو. اور میں نے خود گاڑی کی ڈرائیونگ کی, ساتھ والی سیٹ پہ تشریف فرما تھے قادری صاحب, پیچھے ان کے ساتھ دوسرے صاحبان بھی تھے. اور آپ یقین جائیں کہ جب وہ میرے ساتھ بیٹھ کے جا رہے تھے تو پورے راستے میں درود پڑھتے گئے, اور پاکستان کے لیے دعا کرتے گئے, اور امن اور سکون کے لیے دعا کرتے گئے, اور یہ دعا کرتے گئے کہ یا اللہ سب کو امن میں رکھے. مختار ٹکا صاحب, آپ ایس پی ماڈل ٹاؤن تھے اس وقت, اور ملک حبیب خان صاحب آپ کے ماتحت تھے. آپ کا فون تشریف لایا تھا, اور آپ نے کہا تھا جی میں ایس پی بول رہا ہوں مختار ٹکا, مجھے حاجی صاحب نے کہا ہے. آپ نے مجھے فون کیا تھا, اور فون پر آپ نے پھر ان کو بھیجا. آپ بھی تشریف لائے بعد میں. آپ نے اس وقت گھر کے اندر آئے تھے, جذبات کیا تھے, آپ نے کیا دیکھا, کیا معاملات تھے؟ میری جناب الیاس قادری صاحب کے ساتھ پہلی ملاقات الحاج حاجی ویور رحمان صاحب کی دعوت پہ وہ تشریف لائے. تو وہاں اور بھی بہت لوگ تھے, تو وہاں ان کے ساتھ یہ ملاقات کا شرف ہمیں ملا. تو وہاں اس محفل میں انہوں نے تقریباً کوئی پونا گھنٹہ تقریب بھی فرمائی. جب میری ملاقات ان کے ساتھ ہوئی تو اس کے بعد یہ واقعہ پیش آیا 17 دسمبر کو, جب 2 بچے وہاں ان کی شہادت ہوئی, سجاد قادری اور احد رضا کی. تو جب میں موقع پہ پہنچا, آئی جی صاحب کے حکم پہ ایس ایس پی تھے جناب اس وقت, تو وہاں میں نے ان کو یہ ریکویسٹ کی کہ جناب آپ چلیں تشریف لے جائیں یہاں سے. تو انہوں نے مجھے یہ فرمایا تھا کہ بات یہ ہے کہ نہ تو ہم یہ پرچہ کروانا چاہتے ہیں, نہ ہماری کوئی لڑائی کی خواہش ہے, نہ ہماری, آپ اس بات سے نہ گھبرائیں کہ ہم کو یہاں میرے یہ اسلامی بھائی کو توڑ پھوڑ کریں گے. آپ اسی وجہ سے تو نہیں اتنی نفری اکٹھی کر کے یہاں پہنچے ہوئے ہیں. میں نے کہا جی کہ نہیں, ہمیں بتا دیا ہے ہمارے ایس ایس پی صاحب نے کہ آپ وہاں جائیں تو انشاءاللہ تعالیٰ وہاں کوئی توڑ پھوڑ نہیں ہوگی. اس نے کہا کہ میں آپ کو یقین دلاتا ہوں, اگر ان کی مہربانی ہے کہ انہوں نے میرے لیے اچھے خیالات کا اظہار کیا ہے, لیکن میں آپ کو بھی بتانا چاہتا ہوں کہ ہم کوئی توڑ پھوڑ نہیں کریں گے, نہ ہم پرچہ کروانا چاہتے ہیں. اگر آپ پرچہ دینا چاہتے ہیں تو پولیس اپنی طرف سے دے دے, ہماری طرف سے وہ ملزم پکڑے جائیں, ہم نے معاف کیا. انہوں نے کہا کہ میں نے معاف کر دیا, اور میری طرف سے یہ بات حاجی صاحب کو بھی بتا دیں کہ میں معاف کرتا ہوں. اس کے بعد پھر دوسری ملاقات ان کے ساتھ میری اس طرح ہوتی ہے کہ وہ جب واپس تشریف لائے تو سیکنڈ ملاقات پھر حاجی صاحب کے گھر ہوتی. اس میں بہت زیادہ لوگ تھے, تو میں نے ان کا بازو پکڑ کے حاجی صاحب کے, جب ہم کھانا کھانے لگے تو میں نے کہا جی کہ آپ نے اس کا دوبارہ پتہ نہیں کیا. اس نے کہا اپنے ایس ایس پی صاحب سے پوچھ رہے ہیں, میں ان سے بھی کبھی نہیں پوچھا, تو آپ سے میں کیا پوچھتا. یہ میرا اپنا تجربہ ہے, ان کو میں نے دیکھا ہوا بہت قریب. کس کس عہدے پہ رہے ہیں آپ ذرا تھوڑا سا بتائیں. ایس پی ماڈل ٹاؤن تھے 95 میں, اور ریٹائر تو بھی حال ہی میں ہوئے ہیں. میں پھر اس کے بعد چلا گیا تھا ایس پی بھاول نگر چلا گیا. ایس پی بھاول نگر ہے, پھر میں ایس پی کرائم برانچ آ گیا. ایس پی کرائم برانچ رہے, پھر میں پنجاب کنسٹیبل میں رہا ہوں, پھر پنجاب کنسٹیبل میں آ گئے. پھر میں ڈی پی او بہاڑی رہا ہوں, ڈی پی او بہاڑی. پھر ایس ایس پی میں رہا ہوں وی وی آئی پی سیکورٹی, ایس ایس پی وی وی آئی پی سیکورٹی. ہاں وہ رہا ہوں 1.5 سال. اس کے بعد پھر میں اسپیشل برانچ میں رہا ہوں, اسپیشل برانچ میں ایس ایس پی رہا. ہاں جی. اس کے بعد پھر میں اوسڈی رہا ہوں. اس کے بعد میں کوٹے چلا گیا تھا جی, میں اے آئی جی رہا ہوں کوئٹہ میں بھی اے آئی جی رہے, وجیلنس رہا. اچھا ماشاء اللہ, بہت زیادہ عہدوں پہ رہے, بہت زیادہ شہروں میں رہے. میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین, ہمارے پاس
اس وقت جو ایس پی صدر تھے اور اب ایڈیشنل آئی جی ابھی حال ہی میں ریٹائر ہوئے ملک احمد رضا طاہر صاحب، یہ بھی یہاں موجود ہیں. آئیے انہوں نے امیر اہل سنت دامت برکاتہ عالیہ کی زیارت کیسے کی، آئیے ان سے بھی رائے لیتے ہیں. وہ جب واقعہ اب ہوا پر قاتلانہ حملہ ہوا، ایک سازش ہوئی، تو چونکہ میرا تو ڈائریکٹ وہ تعلق نہیں تھا، میرا علاقہ دوسرا تھا، لیکن ہمیں ایس ایس پی صاحب کی طرف سے ہدایات تھیں کہ کچھ بھی ہو سکتا، گڑبڑ ہو سکتی ہے، اتنے اسٹیچر کے ایک لیڈر ہیں تو پیروکار جو ہیں وہ تھوڑا سا انریسٹ ہو سکتا ہے. تو ہم نے اپنے طور پر تیاری کی تھی. تو میں یہاں بات نظم و ضبط کی کروں گا کہ اگلے دن اتنا بڑا اجتماع تھا، اتنا بڑا جنازہ تھا کہ جس کی مثال بہت کم ملتی ہے لاہور میں، اور وہاں میں نے وہ تنظیم دیکھی آپ کی کہ ایک پتا بھی نہیں ہلا، ایک شیشہ بھی نہیں توڑا گیا. اس کو کہتے ہیں نظم و ضبط. اور اس کے بعد پھر مجھے موقع ملا ملتان میں 3.5 سال خدمت کرنے کے بطور ایس ایس پی گوندل صاحب سے پہلے، اور یہ بھی اعزاز مجھے حاصل ہے کہ 3 آپ کے اجتماع میں نے ادھر کروائے. اس کے بعد مدینہ الاولیاء ملتان میں بھی 3 بین الاقوامی اجتماع آپ نے 3 کروائے، اور وہ بھی میں نے دیکھا کہ چھتوں پہ چڑھ کے آ رہی ہیں بسیں، اسپیشل آپ کی ٹرینیں بھی چلتی ہوتی تھیں. اور میرے ایس پی صاحبان بڑے فکر مند ہوتے تھے، لیکن میں ان کو کہتا تھا ادھر کچھ بھی نہیں ہوگا، ادھر اللہ کی رحمت ہی رحمت ہے. تو وہ میں تو یہ سمجھتا ہوں کہ انہی لوگوں کی وجہ سے جو حالات ہیں، وہ کوئی نہ کوئی نیک بندہ ہے، کوئی نہ کوئی اللہ کو کوئی ادائیں پسند آتی ہیں کہ جن کی وجہ سے ہم پر امید ہوتے ہیں کہ ابھی ہمیں کوئی روشنی نظر آئے گی. تو یہی ہماری بھی دعا ہے، میری بھی دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ان کے وسیلے سے یہ جو چھوٹے چھوٹے بچے پیار محبت کی باتیں کرتے ہیں، تو ان کی وجہ سے ہمارا مستقبل، ہمارے آئندہ آنے والی بچوں کے مستقبل سنور جائے. آئیے اس وقت جو اس وقت پولیس کے سربراہ جو تھے شہر کے ایس ایس پی صاحب حاجی حبیب الرحمان صاحب، ان کی طرف سے ایک انویسٹیگیشن ٹیم بنائی گئی تھی. اس کے سربراہ حامد مختار گوندل تھے جو ایس پی ہیڈ کوارٹر تھے. یہ تشریف لائے تھے بعد میں انویسٹیگیشن کے لیے، اور مجھ سے بھی ملاقات ہوئی اور بھی اسلامی بھائیوں سے ملاقات ہوئی، انویسٹیگیٹ کیا انہوں نے. آئیے اس انویسٹیگیشن کے دوران کیا انویسٹیگیٹ کیا، دعوت اسلامی والوں کو کیسا پایا، اور امیر اہل سنت مولانا محمد الیاس قادری صاحب کو کیسا پایا. بسم اللہ الرحمن الرحیم. یہ 17 دسمبر 1995 میں انسیڈنٹ ہوا تھا. عطا صاحب کے ساتھی 2 شہید ہوئے، اور اس سلسلے میں حاجی حبیب الرحمان صاحب جو اس وقت ہمارے ایس ایس پی تھے اور آئی جی اب ریٹائر ہوئے ہیں، انہوں نے مجھے ایک ٹیم بنائی. یہ کہا کہ دوسری پولیس، لوکل پولیس جو ہے وہ اور مسئلوں میں مصروف ہے، پروٹیکشن میں اور لا اینڈ آرڈر وغیرہ میں، تو آپ جو ہے تفتیش کی نگرانی کریں، اسپیشل ٹیم لے لیں. جو جتنے بھی بندے ہیں اچھے افسران کو ہم نے لیا، اور موقع پہ بھی گئے، سارا حالات دیکھے. عطا صاحب بزرگوں کو بھی ملے، تو ان سے میری بات ہوئی. انہوں نے کہا گوندل صاحب یہ اللہ کی طرف سے تھا، وہ ہو گیا. بہرحال کسی جگہ پہ بھی کوئی ہماری تنظیم کی طرف سے، دعوت اسلامی کی طرف سے کوئی گڑبڑ نہیں ہوگی. اور آپ یقین کریں جو انہوں نے وعدہ کیا ہے اس پہ انہوں نے پورا 100% اس پہ عمل ہوا. ایک تو پولیس آفیسرز بیٹھے ہیں، اور دوسرے جو گوندل صاحب بتا رہے ہیں کہ آرمی کے کور کمانڈرز اور آرمی کے جنرلز وغیرہ اور ایجنسیز وغیرہ، وہ بھی دعوت اسلامی والوں کے نظم و ضبط، ان کے صبر، ان کے ٹالرنس اور ان کے پورا من ہونے سے وہ بھی مطمئن ہیں. ماشاءاللہ. یہ دیکھیں نا ماشاءاللہ کہ صرف ایک محکمہ نہیں ہے، ماشاءاللہ کہ مختلف ادارے، مختلف ایجنسیز اور مختلف طریقے سے دعوت اسلامی کو اپریشیٹ کیا جا رہا ہے کہ جناب یہ لوگ پورا من ہیں، یہ لوگ اچھے ہیں. مجھے اس بات پر بھی فخر ہے، اور کہ یہ میرے سارے افسران جو تھے وہ دعوت اسلامی سے محبت کرتے تھے، کیونکہ دعوت اسلامی تنظیم ہی ایسی ہے کہ جس سے محبت کی جائے. اور میں کہتا ہوں کہ ایمان کی نشانی ہے کہ دعوت اسلامی سے محبت کی جائے، کیونکہ یہ لوگ اللہ اور اس کے رسول سے محبت کرتے ہیں. سبحان اللہ. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. الحمدللہ عز و جل دعوت اسلامی کا انداز، شیخ طریقت امیر اہل سنت کا تربیت کا انداز، اور اس انداز سے دعوت اسلامی والوں کی جو تربیت کی گئی، اور کسی موقع پر اس انداز سے کہیں بھی مشتعل ہونے کی تربیت ہمیں نہیں کی گئی.
الحمدللہ عز و جل دعوت اسلامی کا ایسے موقع پر بھی جو کردار تھا وہ آپ نے خود انتظامیہ کی زبانی سنا. اب اس کے نتیجے میں 2 شہادتیں سامنے آئیں، اور یہ جو ہمارے 2 اسلامی بھائی تھے احد رضا عطاری اور سجاد بھائی، ان کا انتقال ہوا، اللہ تبارک و تعالیٰ کی ان پر رحمت ہو. ان کے جو انتقال سے مطلب لازمی بات ہے، یہ بھی دعوت اسلامی کے مداری ماحول میں آئے. ان کے ماضی یعنی ان کی حیات کے اندر ان کا اپنے معاملات کیا ہوا کرتے تھے، دعوت اسلامی کے ماحول میں آنے سے پہلے، دعوت اسلامی کے ماحول میں آنے کی صورت میں، اور پھر ان کے جو انتقال کے معاملات ہوئے، ان کے گھر والے بھی اس میں، دونوں کے بالخصوص والد حضرات کے تاثرات ہمارے پاس موجود ہیں کہ یہ پہلے اس انداز سے ان کی زندگی گزرا کرتی تھی، اور اس موقع پر یہ یوں مطلب ان کا جانا ہوا، اور پھر لازمی بات ہے ان کا واپس آنا نہ ہو سکا. تو وہ دونوں شہید حضرات، ان کے والد صاحبان سے آئیے ہم ان کے تاثرات سنتے، اور مزید بھی چند عاشقان رسول ہمیں تاثرات دے رہے ہیں. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. میرا نام محمد حسین طاری ہے اور میں احد بھائی کا والد. یہ 1995 کا واقعہ ہے کہ احد حضرت صاحب کو ملنے کے لیے پونچھ روڈ پہ گیا جہاں حضرت صاحب کا قیام تھا. تو وہاں سے اس نے واپس آنا تھا، موٹر سائیکل پہ گیا، پھر واپس آنا تھا میری گاڑی لے کے. پھر حضرت صاحب کو اس نے جانا تھا ایئرپورٹ ڈراپ کرنے، جو مجھے یہ پروگرام دے کے گیا تھا. میں بھی اس وقت کلین شیو ہوتا تھا، ماحول کو پسند کرتا تھا. میں نے کہا ٹھیک ہے، بہتری کر رہے ہیں جو کچھ کر رہے ہیں. تو بہرحال یہ گیا ہے، اور پھر کچھ وقفے کے بعد مجھے یفور بھائی کا فون آتا ہے کہ انکل حادثہ ہو گیا ہے، آپ فوراً وہاں پہنچ جائیں سروسز ہاسپٹل. میں پھر کوئی 10-15 منٹ کے اندر اندر ہاسپٹل پہنچ گیا. وہاں جا کے میں نے دیکھا ایمرجنسی میں کہ احد بڑا حشاش بشاش چہرہ تھا اور لبوں پہ مسکراہٹ تھی. کچھ ایسے محسوس ہو رہا تھا جیسے کچھ پڑھ رہا ہے. تو میں نے اس کو اپنی طرح مخاطب کرنے کے لیے آواز دی کہ بیٹا درود پاک پڑھ لو، کلمہ شریف پڑھو. تو اس نے کلمہ شریف بھی پڑھ لیا، درود پاک بھی پڑھ لیا، لیکن وہ میری طرح مخاطب نہیں ہوا. اس کے بعد اس بچے احد کو شفٹ کر دیا گیا آپریشن تھیٹر میں. حتیٰ کہ ایک وقت آ گیا تہجد سے کچھ دیر پہلے کہ ڈاکٹر نے، ایک وہ ڈاکٹر تھا، وہ کہنے لگا جی میری ڈیوٹی 12 بجے کی رات کی ختم ہو چکی ہے، لیکن پتہ نہیں مجھے کیوں اس بچے کے ساتھ اتنی محبت آ رہی ہے کہ میرا دل نہیں کرتا کہ میں یہاں سے جاؤں. میں ابھی آپ کی طرح اس کی خدمت کر رہا ہوں. حتیٰ کہ رزلٹ کیا نکلا کہ جس وقت تہجد کا ٹائم ہے تو مجھے ایک اسلامی بھائی اسٹوڈنٹ ڈاکٹر تھا، وہ بھی اندر کبھی کبھی چلا جاتا تھا. تو وہ جب اندر گیا ہے تو اس نے آ کے کہا ہے مجھے کہ انکل آپ کو اندر ڈاکٹر صاحبان بلا رہے ہیں. میں اندر گیا تو وہ سارے ساتھوں کے ساتھوں ڈاکٹر جو تھے وہ ریٹائرنگ روم میں بیٹھے ہیں اور مجھے تمہید باندھنے لگے. تو میں نے کہا کہ نہیں ڈاکٹر صاحب تمہید نہ آپ باندھیے، جو آپ نے آخر پہ کہنا ہے وہ ابھی کہہ دیجئے. الحمدللہ میں سننے کی طاقت رکھتا ہوں. اس کے بعد ڈاکٹر نے کہا نہیں کوئی ایسی بات نہیں ہے. پھر انہوں نے تمیز شروع کی. میں نے کہا نہیں میں نہیں آپ سے بات یہ سننا چاہتا، میں آخری بات جو ہے وہ آپ پہلے بتا دیں. انہوں نے کہا جی کوئی ایسا مسئلہ نہیں ہے. میں کہا اچھا پھر میرے ایک سوال کا جواب دے دیں، میں آپ کی بات کا جواب پھر دوں گا. کہنے لگے بتائیں. میں نے کہا یہ بتائیں کہ میرا بیٹا اس دنیا میں موجود ہے یا نہیں. کہنے لگے کہ موجود ہے. تو میں نے کہا پھر اللہ کا شکر ہے کہ پھر آپ کیوں پریشان ہو رہے ہیں اتنا. کہنے لگا جی پھر آپ سن لیں کہ ہماری طبعی نقطہ نگاہ سے اس کی زندگی زیادہ سے زیادہ 4 یا 5 منٹ اور ہے. بہرحال پھر ڈاکٹر نے مجھے بتایا کہ ان کے ہم نے گردے بچانے، ایک گردہ بچانے کی کوشش کی تھی، لیکن ان کے گردوں میں، دونوں گردوں میں گولیاں آر پار ہونے کی وجہ سے وہ ہم گردہ ریپیئر کر رہے تھے لیکن کامیاب نہیں ہو سکے. پھر انسان کے جسم میں ایک باریک آنت ہوتی ہے، وہ باریک آنت بھی پھٹ چکی ہوئی تھی، وہ نہ ریپلیسیبل ہے اور نہ ریپیئریبل ہے. تو ہم نے اس کو ریپیئر کرنے کی ساری رات کوشش کی ہے. پھر انسان کے جسم میں لبلبا ہے جو انسولین بناتا ہے،
اور وہ لبلبا بھی ریپیئریبل بھی نہیں ہے اور ریپلیسیبل بھی نہیں ہے، تو ہم نے اس کو بھی ریپیئر ساری رات کرنے کی کوشش کی ہے۔ بہرحال ان کا مختصر یہ بیان تھا کہ ہم نے یہ ساری کوششیں کر لی ہیں، اب ہم اپنی ناکامی کا اعتراف کر رہے ہیں۔ بہرحال میں باہر نکل آیا اس ڈاکٹروں کے کمرے سے، ابھی میں 2 منٹ ہوئے ہیں کہ میرے موبائل پہ، وہ اس وقت اسلامی بھائیوں کے پاس تھا، حضرت صاحب کا فون آ گیا۔ حضرت صاحب کراچی پہنچ چکے تھے اس وقت۔ حضرت صاحب نے مجھے الیک سلیک کے بعد مجھے مبارکباد دی، کہنے لگے کہ جو احد بھائی زندگی میں چاہتا تھا، اس کو شہادت وہ چاہتا تھا، اللہ تعالیٰ نے اس کو شہادت دے دی ہے۔ حضرت صاحب نے مجھے کافی نصیحتیں فرمائیں، یہ ان کی کرم نوازی تھی کہ چلانا نہیں، پیٹنا نہیں۔ اس کے بعد حضرت صاحب جو ہے وہ احد کی زندگی میں ایک بار تشریف لائے تھے میرے غریب خانے پہ، اس وقت میں ماحول میں نہیں تھا، اور ایک دفعہ اس کی شہادت کے بعد تشریف لائے تھے، اس وقت میں ماحول میں آ چکا ہوں۔ ماحول میں آنے سے پہلے میں احد کے بارے میں پہلے بتا دوں کہ احد بھی ایک کالج کا اسٹوڈنٹ تھا۔ آئی کام میں نے اس کو داخل کروایا، اور میرا نیت یہ تھی کہ اس کو بی کام کرا کے کہیں ملازمت وغیرہ کروا کے، تو یہ بھی گھر کے کوئی کام میں حصہ بٹائے گا۔ تو جس وقت یہ کالج میں داخل ہوا ہے، ادھر سے وہ ہمارے سردار بھائی جو اس حلقے کے ذیلی نگران تھے، انہوں نے اس پہ کافی محنت کرنا شروع کر دی، اس کو ماحول میں لانے کے لیے اس کی آبیاری کرتے رہے، اجتماعات میں لے کے جاتے تھے، جہاں بھی مطلب ہے کہ روڈ اجتماع ہونے یا ہفتہ وار اجتماع ہونے یا نیکی کی دعوت دینے، تو وہ سردار بھائی اس کو ساتھ ساتھ لے کے چلتے تھے۔ پھر جس وقت یہ ماحول کے ساتھ وابستہ ہو گیا تو یہ سجاد بھائی اور یہ دونوں اکٹھے آپس میں دوست بن گئے۔ اسلامی بھائی تو تھے ہی، لیکن دوست بھی آپس میں بن گئے، یہ پھر اکٹھے دین کا کام کرنا شروع کر دیا۔ سجاد بھائی بھی یہاں آتے رہے ہیں اس غریب خانے پہ، میں بھی، مجھ سے بھی محبت وہ بھی کرتے تھے، میں نعت بڑی پیار سے وہ پڑھتے تھے، میں ان سے نعتیں بھی سنتا ہوتا تھا سجاد بھائی سے۔ یہ مل کے نیکی کی دعوت دینے بھی اکٹھے پھر جایا کرتے تھے۔ تو بہرحال میں اس ماحول سے الحمدللہ بہت مطمئن ہو چکا تھا، چونکہ میں بھی اور میرے گھر والے بھی دعوت اسلامی کے ماحول میں آ چکے ہوئے تھے۔ احد کی امی نے بھی یہی کہا کہ یہ تو میرا ایک بیٹا تھا، اگر میرے 7 بیٹے بھی ہوتے تو میں ان کو دعوت اسلامی کے ہی کاموں میں لگاتی۔ تو بہرحال چونکہ اس کی بہنیں 6 بہنیں ہیں، وہ بھی اس ماحول میں آ چکی تھیں الحمدللہ دعوت اسلامی کی برکت سے۔ پھر ہمارے گھر میں اجتماع بھی اسلامی بہنوں کا بھی شروع ہو گیا، اور اس طرح مطلب ہے کہ جو کچھ ہم سے کوئی ہو سکا ہم کرتے رہے ہیں۔ میرا نام محمد عبید ستاری ہے، میرا تعلق علاقہ شہیدان دعوت اسلامی سے حلقہ باغ البیگم سے ہے۔ الحمدللہ میرا احد بھائی کے ساتھ تعلق 93 سے تھا۔ سب سے پہلے ان کو میں نے مدنی ماحول میں ان کو دیکھا تو میں بڑا حیران ہوا، کیونکہ اس میں ماحول میں نہیں تھا، کالج لائف گزار رہا تھا۔ تو میں نے ان کو دیکھا تو میں نے ان کو کہا کہ آپ نے کیا حلیہ بنا رکھا ہے؟ تو انہوں نے مجھے فوراً ہی اجتماع کی دعوت دی، اور چونکہ رمضان شریف قریب تھا اور اس سے پہلے ہم اعتکاف کر چکے تھے، الحمدللہ انہوں نے مجھے فوراً اجتماعی اعتکاف کی دعوت دی۔ اور جب ہم نے ان کے کہنے پر سوڈی وال بھی جانا شروع ہوئے، الحمدللہ آہستہ آہستہ ماحول سے اٹیچ ہونا شروع ہوئے، اور مجھ پر بھی ماحول کا اثر ہونا شروع ہوا۔ اس کے بعد فوراً انہوں نے جب ہمیں اجتماعی اعتکاف کی دعوت دی، اجتماعی اعتکاف کیا الحمدللہ، اور پھر اجتماعی اعتکاف میں الحمدللہ جیسا کہ روحانی سرور ملتا ہے، ایک روحانی منظر ہوتا ہے، تو الحمدللہ اس کی ایسی برکت آئی کہ کچھ ہی دنوں میں اعتکاف کے فوراً بعد مدنی قافلوں کی ترکیب بنی۔ جب مدنی قافلوں پر جانا ہوا ان کے ساتھ ساتھ انہوں نے خصوصی شفقت فرمانا شروع کی، اور میں ماحول کے قریب آنا شروع ہو گیا۔ فوراً ہی میں نے بھی ان کے کہنے پر امامہ باندھ لیا۔ محمد الیاس قادری میرا نام ہے۔ محمد سجاد جو 95 میں حضرت صاحب پہ جو حملہ ہوا اس میں شہید ہوا، میرا سب سے چھوٹا بیٹا، لاہور سے جانا تھا واپسی کراچی کے لیے۔ پہلے میرے یہ تینوں بیٹے اپنی اپنی موٹر سائیکل پہ گئے، اس کے بعد سجاد واپس آ گیا کہ سردی بہت ہے، ہوا ہے،
दिसंबर का महीना है, तो आप इजाज़त दें गाड़ी में ले जाता हूँ। मैंने इजाज़त दे दी, वो गाड़ी मेरी ले गया, वो गाड़ी के ले गया। उसके बाद मैं सो गया। उसके बाद मुझे एक टेलीफोन आया कि इस तरह हज़रत साहब पर हमला हुआ है, और वो उसमें सजाद को भी कुछ हुई है और ओहद रज़ा उसको भी हुई है। तो फिर मैं हस्पताल गया। ओहद भाई थे उसमें सर्विस हॉस्पिटल में, मैं वहाँ गया तो उन्होंने कहा जी सजाद वहाँ म्यो में है। मैं जब वो म्यो पहुँचा, और उस दफ़ा उसके हज के पैसे भी जमा किए हुए थे, चार मदीना था हज़रत साहब के साथ ही, ये तीनों भाई, ये दो तो फिर हज पे चले गए, उसके पैसे वापस ले लिए। पता चला कि वो मौके पर ही शहीद हो गया था। अल्लाह के फजल करम से शुरू से ही घर में जो ऐसा माहौल था, तो इसलिए वो इस माहौल में जब आया तो उसमें और हज़रत साहब की गर्म नवाजी हुई, उनकी शफ़क़तों से और ज़्यादा आगे बढ़ा। और उसने, यानी मैंने ये देखा है कि जब से वो इस माहौल में आया तो ना सोना ना बैठना ना उठना, ये उसका सब, कभी मस में कभी कहीं, कभी मस दर्द हो रहा है, कभी चौक दर्द हो रहा है, कभी कुछ हो रहा है, कभी कुछ हो रहा है। और फिर उन दिनों में मेरा ख्याल है हज़रत साहब के रसायल जो थे वो मेरा ख्याल 3-4 रुपए के, 2 रुपए के, इतने के मिलते थे। वो मुझसे पैसे ले जाता था रोज़, कभी 4 रुपया, कभी 6 रुपया, वो 2-3 जितने सारे उसने लेने, आगे उसने वो बांट देने, तकसीम कर। मैं उनको पूछता भाई क्या करना है, उन्होंने कहा बस मैं, आपको पता है, बस ये देखें इंशाअल्लाह। और फिर वो ये बार बार मुझे कहा करता था कि इंशाअल्लाह आप देखेंगे कि आप गुजर रहे होंगे ना कहीं से, तो लोग ये कहेंगे कि ये सजाद के वाले जा रहे हैं। ये बात उनकी मुझे नहीं बोलती। वो हर दम जब भी कोई आता ना, जब मैंने उसको ज़्यादा कहना यार सो जाओ, आप छोड़ो, अब इतनी देर हो गई, तो बारिश हो रही है, ये हो रही है, उसने नहीं देखना कुछ। महफिल है वहाँ जाना है, उसने इज्तिमा है वहाँ जाना है, उसने जुमेरात को अटेंड, गाड़ी उसने यहाँ से करवानी, और सारे मोहल्लेदारों बच्चों को सबको इकट्ठा करना, सब इज्तिमा में चले जाने। तो ये सब हज़रत साहब का फैज़ान है। और ये मैं इमेजिन भी नहीं कर सकता कि वो दावत इस्लामी और आज की दावत इस्लामी में बहुत ज़्यादा ज़मीन आसमान का फ़र्क है। अल्लाह ताला के फज़ल करम से बद की नज़रों से बचाए और इसे अपने हिफ्ज़-ओ-मान में रखे, अपनी पनाह में रखे। और जो भी इस मतलब मैंने देखे हैं, एक दिन ऐसे ही हुआ, कभी मैं मक्का शरीफ में था, वहाँ एक साहब जा रहे थे मामियार, मैंने सलाम किया तो उन्होंने कहा जी कि आप कहाँ से? मैं पाकिस्तान से। मैं लाहौर से। हाँ जी हाँ लाहौर से हैं। लाहौर से कहाँ होते हैं? मैं कहा जी मज़ंग में होता हूँ। मज़ंग में तो जो हमारे याफूर भाई हैं, मैं कि हाँ वो मेरे करीब ही रहते हैं। तो मुस्कुराने के बाद कहता है कि आप उनके साथ रहते हैं? मैं कि हाँ मैं साथ रहता हूँ। तो कहते हैं आप उनके वालिद तो नहीं सजाद के? मैंने फिर मुझे वही बात याद आ गई कि सजाद ने ये कहा था कि आप जब बाज़ार जाएंगे तो आपको लोग कहेंगे ये सजाद के वाले साहब जा रहे हैं। मोहम्मद उमर इसहाक अत्तारी सज्जाद भाई का बचपन का दोस्त, और जिस फैमिली से ये ताल्लुक़ रखते थे वो घराना, वो सारी फैमिली वैसे ही 11वीं वाले घर के नाम से मशहूर थी। और उसी नेक नामी और इज़्ज़त को लेकर चलते हुए कभी मैंने ऐसी कोई चीज़ उनमें नहीं देखी जो आम उस उम्र के लड़कों में होती है। मेरा नाम मोहम्मद मदनी अत्तारी है और मैं सज्जाद भाई का भाई हूँ। सज्जाद भाई और ओहद भाई ये हमारे इलाके के दो उस वक्त की तंजीमी तरकीब के मुताबिक ज़ेली निगरान इस्लामी भाई थे, और दोनों के पास दावत इस्लामी के मदनी कामों के हवाले से 5 मस्जिदों की ज़िम्मेदारी थी। अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह दोनों ही इस्लामी भाई बहुत मेहनत से, बहुत लगन से और बड़ी जाँफशानी के साथ दावत इस्लामी का मदनी काम कर रहे थे इस इलाके में। और ख़ुसूसन बिलख़ुसूस इस
حوالے سے ان کی کوششیں جو ہیں وہ آج بھی ہمارے علاقے میں بے شمار اسلامی بھی ایسے ہیں کہ جو ان کی انفرادی کوشش کے ساتھ ماحول میں آئے تھے۔ الحمدللہ ثم الحمدللہ سجاد بھائی کے بھائی ہونے کے حوالے سے چند باتیں ان کی میں بالخصوص قریب رہنے کی وجہ سے ذکر کرنے کی سعادت حاصل کروں گا کہ سجاد بھائی رحمۃ اللہ علیہ کو ہم نے شروع ہی سے بڑا خاموش، بہت زیادہ منکسر المزاج، بہت زیادہ شفقت کرنے والا، ہر ایک کے ساتھ شفقت سے پیش آنے والا اور سنتوں پر سختی کے ساتھ عمل کرنے والا پایا۔ جیسے ہی امیل سنت کی نظر عنایت ہوئی ہمارے مرکز الاولیاء میں مینار پاکستان 21، 22، 23 مارچ کو اجتماع ہوا تو ہمارے بھائی وہ ماحول میں آ گئے۔ اس کے بعد ایسا امیل سنت کا کرم ہوا کہ وہی اسلامی بھائی جو کل تک گانے سننے والے تھے، گانے گانے والے تھے، وہ نعتیں پڑھنے والے بن کے دعوت اسلامی کے بڑی رات کے اجتماعات میں منچ پر بھی وہ نعتیں پڑھا کرتے تھے۔ ماشاءاللہ ان کے بھی دیکھیں صبر کی انتہا ہے، ان کے گھر میں اکیلا بیٹا تھا وہ، اللہ تعالیٰ کو فضل کرم سے ہر گھر میں بیٹا ان کے، وہ خاندان میں اکیلے تھے، اب ہر گھر میں ان کے ہمشیرہ کے ہاں، ان کے پوس پڑوس میں، رشتہ داروں میں سب بیٹے پیدا ہوئے۔ یہ صرف حضرت صاحب کا فیضان ہے۔ اس کے بعد چند ہی دنوں کے بعد امیل سنت ہم لوگوں کی دل جوئی کے لیے یہاں گھر پہ بھی تشریف لائے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے فضل و کرم سے اور پیر مرشد کی نگاہ عنایت سے حاجی احد رضا رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ آپ نے امیل سنت کے ساتھ چل مدینہ کی سعادت حاصل کی 94 میں، اور اگلے سال سجاد بھائی رحمۃ اللہ علیہ کو بھی امیل سنت نے چل مدینہ فرمایا، لیکن وہ سفر کی سعادت حاصل نہ کر سکے۔ سعادتیں حاصل کر گئے جو جن کی ہر ایک دعوت اسلامی والا آرزو کرتا ہے، خواہش کرتا ہے۔ خود سابقہ مرکزی مجلس شورا کے نگران حاجی مشتاق رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ وہ بھی یہ فرما رہے تھے کہ جب امیل سنت پر حملہ ہوا تو ہر ایک کی یہ خواہش تھی کہ کاش ان دونوں کی جگہ ہم اس دنیا سے چلے جاتے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ آج کا موضوع بہت اچھا لگا، دعوت اسلامی کی مثبت پالیسی دیکھ کر محبت مزید بڑھی۔ یہ سلسلہ ہمارے گھر والے مل کر دیکھ رہے اور میں نے یہ نیت کی ہے کہ دعوت اسلامی کا ماحول مرتے دم تک نہیں چھوڑوں، اور میں ہر روز دو درس کی نیت کا SMS موصول ہوا UK سے، اور یہ 2 درس تحریک الحمدللہ عز و جل جاری، اور مدنی انقلاب سلسلے کے ذریعے دعوت اسلامی کے ان کاموں کو جو پیش کیا جاتا ہے اس میں ایک یہ چیز بھی مقصود ہوتی ہے کہ ہم بھی دعوت اسلامی کے مدنی ماحول میں عملی طور پر آئیں، صرف دعوت اسلامی کے اس مدنی کاموں کے حوصلہ افزائی نہ کریں، یہ بھی اچھی نیتوں کے ساتھ یقیناً کار ثواب ہے اور یہ بھی کرنا چاہیے، لیکن صرف یہ نہیں کریں، عملی طور پر بھی آئیے، مدنی انعامات کے عامل بنیے، مدنی قافلوں کے مسافر بنیے، فرائض علوم حاصل کیجیے، مدنی مذاکروں کے عادی بن جائیے انشاءاللہ عز و جل بطفیر مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ اس کی برکت سے پابند سنت بننے، گناہوں سے نفرت کرنے اور ایمان کی حفاظت کے لیے کڑنے کا ذہن بنے گا۔ ایک یہ بھی میسج ہے، بڑا پیارا میسج انہوں نے کیا بلال بھائی نے کولمبو سری لنکا سے، کہ اللہ کا شکر ہے جس نے باپا جان کی حفاظت فرمائی، میں شکرانے میں روزانہ 1200 درود شریف پڑھنے کی نیت کرتا ہوں، ماشاءاللہ، نہ چھوٹے ہاتھ سے دامن کبھی عطار کا یا رب، بنا دے با وفا تو واسطہ سرکار کا یا رب۔ تو بہرحال یہ آپ کے چند جذبات میں نے جو SMS کی صورت میں مشتق موصول ہوئے اس کو پڑھا، اور لازم بات ہے کچھ SMS کانٹ چھانٹ بھی ہوتی ہے، ہر SMS پہنچ جائے یہ ضروری نہیں ہوتا، اور آپ کے SMS ہم تک سارے پہنچے یہ ضروری نہیں، اور پہنچ اگر جائیں تب بھی سب پڑھے جائیں یہ بھی ضروری نہیں ہے۔ اب یہ ہم چونکہ سلسلے کی طرف اس طرف آ رہے ہیں کہ یہ حادثہ ہوا، دعوت اسلامی والوں کا یہ کردار رہا۔ دعوت اسلامی والوں کو انتظامیہ کی نظر میں دیکھیے کہ دعوت اسلامی والوں نے ایسے موقع پر کیسا کیا، دعوت اسلامی کی کتنی پیاری تعلیمات ہیں، اور ایک مسلمان کو دوسرے مسلمان کے بارے میں کیا ذہن رکھنا چاہیے، اور اس انداز کی سوچ امیر اہل سنت نے عملی طور پر منتقل کی
یہ بہت پرانا واقعہ ضرور ہے، مگر یہ نہیں تھا کہ دعوت اسلامی کوئی تنظیم تحریک نہیں تھی، اور دعوت اسلامی کے ساتھ وابستگان کی تعداد کوئی 10 20 100 200 500 ہو، ہزارہا اسلامی بھائی عاشقان رسول دعوت اسلامی کے ساتھ اس وقت بھی وابستہ تھے۔ امیر اہل سنت کے جس طرح خود 12 ماہ کا آپ نے سنا کہ 12 ماہ کا مدنی قافلے میں سفر بھی ہوا امیر اہل سنت کا، اس 12 ماہ کے اندر دیگر شہروں کے اندر بھی آپ کے جدول رہے، آپ نے سفر کیے، سنتوں بھرے بیانات فرمائیں، ملاقاتیں ہوئیں، اور عاشقان رسول کی تربیت کا سلسلہ جاری رہا۔ آپ کے سفر رہے پاکستان بھر کے اندر، دیگر ممالک میں بھی آپ کے بعض سفر ہوئے، یعنی کولمبو وغیرہ وہ آپ کا دعوت اسلامی سے پہلے ہوا، ابھی حالیہ آپ کا ساؤتھ افریقہ کا سفر بھی ہوا۔ تو اس انداز سے شیخ طریقت امیر اہل سنت نے جو کام کیا، بہت سے علاقوں میں، باب المدینہ کراچی، اس میں بھی بہت ساری مسجدوں میں آپ کا جانا ہوا ہے۔ کئی مسجدوں کے بارے میں ایسا ہوتا ہے، میں صاحب بتاتے ہیں یہاں بھی امیر اہل سنت تشریف لائے تھے، یہاں بھی امیر اہل سنت تشریف لائے تھے، یہاں امیر اہل سنت نے بیان کیا تھا، یہاں امیر اہل سنت نے اس طرح ترکیب فرمائی تھی، یہاں امیر اہل سنت ہوا کرتے تھے، اس طرح تحریری کام ہوا کرتا تھا۔ اس طرح کی بہت ساری باتیں میں سننے کو ملتی رہتی ہیں، اور شیخ طریقت امیر اہل سنت کے اس طرز عمل سے بہت سارے مدنی پھول ہمیں ملتے رہتے ہیں کہ کس انداز سے اپنے کوششیں کی۔ اب اس کوششوں کے بیچ میں غلط فہمی کا شکار افراد نے جو نہ کرنے کا کام تھا وہ کیا، اس پر امیر اہل سنت کا طرز عمل، دعوت اسلامی کا طرز عمل، دعوت اسلامی کے مبلغین کا طرز عمل، امیر اہل سنت کی ان کی تربیت کرنا اور اس کے نتائج کس طرح کے مرتب ہونا، یہ آپ نے انتظامیہ سے سنے۔ اب اس کے ساتھ ساتھ جو انتقال ہوا، انتقال ہونے والے وہ افراد، پہلے لازمی بات ہے ہر کوئی مطلب یہ سمجھے کہ امیر اہل سنت نے مبلغین بنائے ہیں، کوئی معاشرے کا کیسا فرد ہے، مینار پاکستان کے اندر اجتماع میں آئے، دعوت اسلامی کے اجتماعات کیسے ہوتے ہیں، کیسے مدنی انقلاب برپا کرنے کا ذریعہ ہوتے ہیں کہ وہ اسلامی بھائی جو مدنی ماحول سے دور ہوتے ہیں وہ مدنی ماحول میں آ جاتے ہیں، اور مدنی ماحول میں آنے کے بعد بہت ساری کوششیں کرتے رہتے ہیں، اور اس انداز کی کوشش کرتے رہے کہ سجاد بھائی تو یہ کہہ کر گئے والد صاحب کو کہ آپ کو ایک دن ایسا آئے گا کہ لوگ کہیں گے کہ سجاد کے والد ہیں، اور مکہ شریف میں آپ کے والد صاحب نے جملہ سن بھی لیا کہ وہ سجاد کے والد ہیں۔ بہرحال اللہ تبارک و تعالیٰ کی ان دونوں شہیدوں پر، شہیدان دعوت اسلامی پر رحمتوں کا نزول ہو، اور ان کے صدقے ہماری مغفرت ہو، آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ ساتھ ہی ساتھ اس موقع پر یہ ہوا کہ کچھ عرصے کے بعد احد رضا بھائی، جنہوں نے امیر اہل سنت کو ایمان کا ضامن بننے کی خواہش ظاہر کی اور کلمہ شریف اور درود شریف کی امیر اہل سنت نے تلقین کی، کیونکہ یہ ہدف پر نہیں تھے، یہ اس جگہ پر نہیں تھے، یہ ڈرائیونگ سیٹ پر تھے، ہدف کسی سامنے والوں کا کوئی اور سیٹ تھی، تو یہ ان کو بھی چند گولیاں لگ گئیں اور ان کی شہادت ہو گئی۔ اب ان کی چونکہ کچھ موقع ان کو ملا تھا، یعنی اس حادثے کے بعد یہ چند گھنٹے ایک آدھ دن ان کی حیات رہی، امیر سنت سے بھی ملاقات ہو گئی اس موقع پر، اور کلمہ شریف درود شریف پڑھنے کی بھی ان کو سعادت حاصل ہوئی۔ اب ایسے موقع پر ان کا جو انتقال ہوا تو کچھ عرصے کے بعد ان بارشوں کی وجہ سے مرکز الاولیاء کے اس قبرستان میں قبریں بیٹھ گئی۔ اب کیا ہوا آئیے دیکھتے ہیں۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ جس وقت ہم جنازہ لے کے اپنا جدھر گئے مطلب دفنانا تھا ادھر ہم لے کے جب آئے واپسی پہ، تو میت کو جب دفنانے لگے ہیں، قبر میں اتارنے لگے ہیں، تو ایک بڑی پیاری سی ہلکی سی فوار ایسے آ رہی تھی جیسے آسمان سے سیدھی قبر میں اتر رہی ہو، ہلکی ہلکی فوار، ظاہری طور پہ بارش لگ رہی تھی لیکن فوار تھی، بہرحال اللہ تعالیٰ کی رحمت تھی۔ تو وہاں کھڑے ہو کے میں نے احد بھائی کو مخاطب کیا، میں نے کہا کہ بیٹا آپ نے مجھے داڑھی رکھنے کا کہا تھا، حضرت صاحب کا پیغام ایک دیا تھا، اور میں نے کوئی آپ سے وعدہ کیا تھا کہ میں کسی مناسب وقت پہ، کیونکہ وہ بھی تھوڑی چلتی بات میں کر دوں کہ وہ کس طرح تھا کہ میں نے ایک دن اس کو خود کو بازار یہ جانے لگا تو میں نے کہا کہ ایسا کریں کہ جلدی اگر آنا ہو تو یہ میرے لیے تھوڑا سا فروٹ لے آنا، اور جلدی اگر آنا ہے، اس نے کہا جی میں کوئی گھنٹے تک آ جاؤں گا۔ وہ گیا تھا
अपनी नेकी की दावत देने। तो वापसी पे आया तो 2 शॉपर उसने फ्रूट के पकड़े थे, एक काफ़ी भारी था और एक हल्का था। मैंने कहा यार इतने पैसों का इतना फ्रूट तो नहीं आ सकता। कहने लगे ये जो छोटा शॉपर है ये आपके पैसों का है, ये जो बड़ा शॉपर है ये हजरत साहब ने आपको तोहफा भेजा है। और उसके साथ 12 मदनी फूलों का एक ख़त भेजा था हजरत साहब ने मुझे। मैंने उसको देखा तो मैंने कहा ये रख दो। कहने लगा इसका जवाब चाहिए। मैं कहा किसी मुनासिब वक़्त पे इंशाल्लाह जवाब दूंगा इसका। उसमें 12 फूलों में से ये भी एक मदनी फूल था कि दाढ़ी में रख लूँ। तो मैंने फिर उहद के मज़ार पे कहा, मैंने उहद के मज़ार पे कहा कि लो बेटा आज मैंने वो वादा पूरा कर दिया, आज के बाद मैं इंशाल्लाह दाढ़ी कटवाऊँगा नहीं रखूँगा। तो इस तरह मैं भी इस माहौल में आया और अल्हम्दुलिल्लाह आज तक माहौल से वाबस्ता हूँ। तकरीबन 1 दिन कम 7 माह का अरसा गुजर चुका था तो लाहौर में बहुत बारिशें हुई थी। इतनी तेज़ बारिशें मुसलसल हुई कि वो कब्रिस्तान मियानी साहब में कब्रें जो थी वो आधे से ज़्यादा कब्रिस्तान बैठ गया था, पानी कब्रों में भर गया हुआ था। तो मुझे एक इस्लामी भाई ने आके, जो इसके दोस्त भी थे, उन्होंने आके मुझे ऑफिस में फ़ोन किया कि अंकल ऐसे ऐसे कब्रिस्तान में पानी भर गया है, तो हम आपको कहना चाहते हैं कि ये इसका बंदोबस्त करवाएं, कोई कब्र से पानी निकलवाने का। तो मैंने बहरहाल मशवरा वगैरह अपने ऑफिस वालों से किया, तो कोशिश की कि कॉरपोरेशन के दफ्तर से कोई वो पंप वगैरह ला के निकालें। तो पता चला कि उनके पंप इतने हैवी हैं कि वो तो सारा जिस्म की हड्डियां भी बाहर निकाल देंगे। तो फिर बहरहाल रात को मेरे घर में इस्लामी भाई और मेरे मोहल्ले के जो बच्चे थे, जवान बच्चे जो इसके उखद भाई के हम उम्र थे और उनके साथ मुंसलिक थे, वो इकट्ठे हो गए और उन्होंने मुझे मशवरा दिया कि इसकी कब्र को मुंतकिल कर दें कहीं। मैंने कहा यार मुझे तो इनका पता नहीं है इस मामले का, कोई फतवा ले लो किसी से कि हम पता नहीं, अब 7 माह का अरसा हो चुका है, पता नहीं ये मामला अल्लाह और बंदे के दरमियान है, कब्र में पता नहीं क्या मामला चल रहे हैं इस वक्त। तो मैं इसका रिस्क कैसे ले सकता हूँ, समझ नहीं आ रहा था कि या अल्लाह क्या मांगे। बस यही की बात ज़बान पे चल पड़ी कि या अल्लाह ये तेरे और तेरे बंदे के दरमियान मामला है, हमारी सबकी इज्जतें रख लेना। खैर सुबह हुई, इन्होंने अपना काम शुरू किया, तो मैं दोपहर को लंच टाइम में अपने ऑफिस से वैसे ही आया कि घर ज़रा चक्कर लगाऊं। मैं घर आके मैं बैठा हूं तो एक इस्लामी भाई जो मेरे मोहल्लेदार भी है, उसने आके कहा कि अंकल आप घर में क्यों बैठे हो, हम तो वहाँ बड़े नज़ारे कर रहे हैं। मैं कहा क्यों, क्या हुआ? कहने लगा जी मैं तो आया हूँ कुछ शरबत स्कंजबीन बनानी है, तो बाल्टी वगैरह चीनी वगैरह लेने आया हूँ, तो आप आए ना, आपके देखें, आप भी नज़ारा करें। मैं कहा नहीं हुआ क्या है? कहते आप आए वहाँ पहले। मैं जिस वक्त गया तो अभी मैं बाहर नूरानी मस्जिद के थोड़ा सा आगे ही हुआ था, तो मुझे इस्लामी भाइयों ने वहीं से इशारा कर दिया कि आप आगे नहीं आ सकते। तो मैं जिस वक्त वहीं पे रुक गया, उन्होंने कहा जी आपका ही फरमान था कि जो सुबह नहीं होगा वो नहीं आएगा, तो लिहाजा आप यहाँ होके हमसे पूछ लें, आप अपनी आंखों से दूर से नज़ारा कर लें कि देख लो। मैंने देखा कि कब्र के चारों तरफ ये बैठे मशरूबात पी रहे हैं, ये इस्लामी भाई जो वहाँ काम कर रहे थे, गोरकान भी साथ था। फिर वो मुझे इस्लामी भाइयों ने बताया कि जिस वक्त हमने कई का पहला टप्पा मारा है कि उसको मिट्टी हटाएं, तो पता चल खुशबू आई है कब्र के अंदर से, और वो जिस तरह हम मिट्टी उठाते गए खुशबू बढ़ती गई। जिस वक्त हमने पहली स्लैब उठाई तो हमने देखा कि अंदर का माहौल था नूर अला नूर है, कफन उसी तरह सफ़ेद है, सिवाय वो बारिश के पानी की छींटे। जिस वक्त सारी स्लैबें हटाई गई तो उसी के उसके जिस्म की जसामत भी उसी तरह की थी उन इस्लामी भाइयों के मुताबिक। और मैयत को जिस वक्त दफना के आते हैं वो सीधे हाथ होते हैं, सीधे जिस्म होता है, लेकिन उन्होंने मुझे बताया कि ये इस तरह बांधा हुआ थे हाथ जैसे नमाज की हालत में। तो मेरी ज़बान से उनको ये निकला, मैं कह ये ज़रूर सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कब्र में तशरीफ़ लाए होंगे, तो ये उनके अदब में खड़ा हुआ होगा। तो बहरहाल उन्होंने फिर बताया कि जी इस्लामी भाइयों ने कि हमने कब्र को जब मस्जिद को मुंतकिल करने लगे हैं तो हमने देखा कि
जिस्म के हिस्सों पे जहाँ गोलियां लगी हुई थी वहाँ खून उसी तरह रिस रहा था जैसे दफनाते वक्त। पानी के कतरात उसी तरह उसके जिस्म पे थे जैसे अभी अभी ताज़ा मैयत को गुस्ल दे के हमने दफनाया है। तो ये माहौल था। और उन्होंने फिर उस वक़्त जिस वक़्त मैं ज़ोहर की नमाज के करीब गया था, उसके बाद उन्होंने कहा जी अब हम मैयत को शिफ्ट कर रहे हैं दूसरी कब्र में, तो अब आप जा सकते हैं। तो फिर मैं वहाँ से निकल आया। तो बहरहाल ये 7 महीने में ये वाक़या, उसके बाद ये फिर वाक़या फिर इस तरह चला कि लोगों को पता चलना शुरू हो गया, बाज़ार में भी धूम मच गई। ये इस्लामी भाइयों को हज़रत साहब के पास, हज़रत साहब ने इनसे हल्फी बयानात लिए और बहरहाल इनकी तस्दीक डायरेक्ट उन लोगों से की गई जो उस कब्र की मुंतकली के वक़्त वहाँ मौजूद थे। जी मेरा नाम हाजी मेहरदीन है जी। मैं इधर फर्नीचर का वहाँ हमारा काम था। रोज़ाना सुबह इधर ही बाग गुल बेगम और मियानी साहब का कब्रिस्तान है, दुआ फातिहा के तो फिर काम पे जाते थे। इधर ओहद रज़ा भाई वो हमारे महल्लेदार थे। जब वो शहीद हुए थे तो इधर उनका दफन किया था। तो जब 1.5 साल के बाद फिर वो पानी आया है, कोई 42 घंटे कोई बारिशें हुई है, तो फिर वो बारिश ख़त्म हुई है। फिर मैंने आके देखा है कि कब्र ठीक है या नहीं। आके देखा तो बहुत पानी था। तो 2 घंटे के बाद फिर वो पानी उतरा है। पानी उतर के बाद हमने वो डब्बा लिया है, डब्बे से वो पानी उनकी कब्र से उतारना शुरू कर दिया है। तो उतार रहे हैं तो अंदर से खुशबुएं आ रही हैं पानी के अंदर। जब वो देखा तो पानी उतर गया काफ़ी। तो मैंने वो सिल जो नहीं है ऊपर वाली वो उठाई है, तो नीचे से वो उनका माशाल्लाह चेहरा मैंने देखा है। तो मैंने भी कहा माशाल्लाह सुभान अल्लाह। फिर वो स्लैब फिर मैं उसी तरह बंद कर दी, बिल्कुल सही सलामत थे। तो और फिर मैंने उनके बाप के घर में गया हूँ, उनको इतला दी है कि ये वाक़या हो गया है। फिर वो उन्होंने कोई गोरकान से बुलाया है, गोरकान को बुला के फिर वो कब्र को मुंतकिल किया है दूसरी तरफ। वो बिल्कुल सही सलामत था, चेहरा मुबारक, जिस्म, हर शय उसी तरह थी। और खुशबुएं आ रही थी ऐसे को हमने ऐसी खुशबू नहीं देखी थी, सूंघी थी। मेरा नाम मानत है, मैं मियानी कब्रस्तान में गोरकांद हूँ। और भाई 1995 में जब शहीद हुए थे उस टाइम में मैंने कब्र खोदी थी। 2 साल के बाद बारिश हुई, जब कब्र इसकी बैठ गई भाई की। जब कब्र खोदी उन्होंने जिस्म बिल्कुल ठीक थी। फिर दूसरी जगह तो कब्र तैयार की, उन्होंने उधर शिफ्ट किया, खुशबू आ रही थी। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु तआला अला मुहम्मद। मीठे मीठे इस्लामी और मदनी चैनल के नाजरीन, अल्लाह रब्बुल आलमीन की रहमत से इस तरह जिस्म का सलामत रहना और साहिब दलालुल खैरात रहमतुल्लाहि ताला अलैह का 77 साल के बाद अपना उनका जिस्म जो है, जिस्म मुबारक बिल्कुल तरोताज़ा रहना और किसी वजह से इनकी कब्र के मुंतकिली का होना और इस तरह के वाक़यात का होना, ये बहुत सारे मदनी फूल हमारे लिए हुए हैं कि अल्लाह रब्बुल आलमीन के तौहीद का इकरार करने वाले, रिसालत पर यकीन रखने वाले, औलिया किराम की ताज़ीम करने वाले, आशिकान रसूल कि दुनिया के अंदर जहाँ पर दीगर आशिकान रसूल में बड़ी इज़्ज़त व मंज़िलत होती है, बाज़ औक़ात इनके इस तरह के इनामात भी ज़ाहिर हो जाते हैं और हमारा उस्तेज़न इनके इनामात ही की तरफ है कि अल्हम्दुलिल्लाह अज़्ज़ा वजल इनका जिस्म कब्र में सलामत रहा। और दावत इस्लामी में ये वाक़या कोई नया नहीं है। आपने मुफ्ती दावत इस्लामी का वाक़या तो सुना भी होगा, बल्कि उनके कुछ मनाजिर जितने हमें दारुल इफ्ता अहले सुन्नत की तरफ से इजाज़त मिली, मुफ्ती साहब की तरफ से इजाज़त मिली, वो मनाजिर हमने आपको दिखाए भी। अल्लाह तबारक व तआला क्योंकि बरज़ख का मामला बंदा और रब तबारक व तआला के माबैन मामला है, इसमें जितनी शरअनी इजाज़त होती है उतनी ही चीज़ को दिखाया जा सकता है, वो भी जबकि दिखाने की सूरत मुयस्सर हो।
अल्हम्दुलिल्लाह अज़्ज़ वजल इस तरह के वाक़यात भी मिलते हैं। अब दावत इस्लामी के इशाअती इदारे मकतबतुल मदीना से निस्बतों की बहारों पर मुरतब मदनी बहारों के रसाइल हासिल किया करें। इंशाअल्लाह अज़्ज़ वजल बहुत सारी मदनी बहारें आपके पेश नज़र रहेंगी और इस निस्बतों की बहारों का जो किस्त अव्वल है उसमें सबसे पहले इस तरह के बुजुर्गान दीन के वाक़यात भी नकल किए गए हैं ताकि हम उससे इस्तिफ़ादा करें और उनसे उनकी बरकतों को समझने की कोशिश करें। अल्हम्दुलिल्लाह अज़्ज़ वजल मदनी बहारों के रसाइल भी वक्तन फ़वक्तन दावत इस्लामी के इशाअती इदारे मकतबतुल मदीना पर के ज़रिए मंजर आम पर आते रहते हैं और जो मकतबतुल मदीना से तलब किए जा सकते हैं। तो मदनी चैनल देखते रहिए और दावत इस्लामी के मदनी माहौल के साथ अमली तौर पर वाबस्ता हो जाइए। जी हाँ, दावत इस्लामी के मदनी माहौल के साथ वाबस्तगी के लिए आप दावत इस्लामी के मदनी काफ़िलों के मुसाफिर बने, मदनी इनामात का रिसाला लेकर मदनी काफ़िलों में सफ़र कीजिए। अपने फ़राइज़ उलूम हमें गौर करना चाहिए, उसे हासिल करें। गीबत के खिलाफ जंग जारी रहेगी, ना गीबत करेंगे ना गीबत सुनेंगे। इंशाअल्लाह अज़्ज़ वजल मोहब्बतों के चोर चुगलखोर कुफ्ल मदीना लगा रहेगा। मस्जिद बरो तहरीक जारी रहेगी, फैज़ाने मदनी मुज़ाकरा जारी रहेगा। सल्लू अलल हबीब सल्लल्लाहु तआला अला मुहम्मद। इसी माहौल ने अदना को आला कर दिया देखो, इसी माहौल ने अदना को आला कर दिया देखो। उजाला ही उजाला ही उजाला